ہم پروگرام کے لاسٹ سیگمنٹ میں موجود ہیں۔ لاسٹ سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے شراب کی ممانعت کے حوالے سے اور اس کے پرمٹ کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں دو گیسٹ اسٹوڈیو میں، زاہد جاوید بٹ صاحب جو کہ ایکس اسسٹنٹ ہے اٹارنی جنرل، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولوی فداء الرحمان۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے آپ دونوں کا فرسٹلی تو۔ اور سر میں سب سے پہلے پوچھنا چاہوں گی مولوی صاحب سے کہ اسلام میں شراب کی ممانعت کے حوالے سے کیا قانون ہے اور کیا اس میں احادیث ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتاب المجید والبرہان الرشید یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس۔ قرآن مجید برہان رشید میں تدریجاً شراب کے حوالے سے ہمیں اللہ جل جلالہ کے احکامات ملتے ہیں، حکم ملتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں قرآن مجید کی آیت کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ شراب جوئے کے بارے میں، قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، کہ اس کے کچھ ظاہراً فوائد منافع نظر آتے ہیں لیکن اس کا گناہ بڑا ہے۔ سورہ نساء میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ جب تم نشے میں ہو۔ پھر اسی طرح سے سورہ مائدہ میں جا کر وہاں پر یوں ملتا ہے کہ یہ شراب رجس من عمل الشیطان، شیطان کے اعمال میں سے، شیطان کے کاموں میں سے ایک ناپاک یعنی نجس کام ہے، نجس ہے۔ یعنی شراب کی حرمت تدریجاً آئی اور سورہ مائدہ میں جا کر پھر اس کی وجہ بھی بیان کر دی کہ اس کی حرمت کی وجہ یہ ہے، حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ سراسر گندگی اور ناپاکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ ملتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ شراب بنانے والا، پلانے والا، اٹھانے والا، لے جانے والا، اس پر، ایسے شخص پر اللہ جل جلالہ کی لعنت کی گئی ہے۔ اور پھر اسی طرح سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں جو یہ پیغام ملتا ہے کہ وہ پیغام اس طرح سے ہے کہ جب یہ سراسر ناپاکی، گندگی، نجاست ہے تو پھر اس گندگی نجاست سے دور رہو۔ یہ گندگی نجاست صرف اپنی ذات تک محدود نہیں ہے بلکہ سوسائٹی پر اس کا اثر کیسے پڑتا ہے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ، کہ شیطان اس کے ذریعے تمہیں آپس میں نفرت، تمہارے اندر نفرت پیدا کرتا ہے، تمہارے اندر بغض پیدا کرتا ہے۔ اور جس معاشرے میں باہمی بغض و عداوت پروان چڑھنے لگے وہ معاشرے کبھی بھی پنپتے نہیں ہیں، وہ معاشرے کبھی بھی سنورتے اور سدھرتے نہیں ہیں۔ اس لیے قرآن نے معاشرتی طور پر جو چیز بگاڑ کا سبب بنتی ہے اسے ناپاک، گندگی اور نجاست قرار دے کر وہیں بند کر دیا۔ شروع اسلام میں چونکہ اس وقت ممانعت اس طرح سے نہیں تھی تو اس لیے دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ چیز آتی ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا کہ اس کے منافع جو ہیں نا وہ ہیں لیکن اس کا گناہ ان کے منافعوں سے بڑھ کر ہے۔ بالکل اس طرح سے مولانا صاحب ہم اس بارے میں اور بھی بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ زاہد جاوید بٹ صاحب بھی موجود ہیں۔ سر آپ مجھے بتائیں گے اس کے جو بھی پرمٹ ہے، جو بھی ہمارے مائنورٹیز موجود ہیں یہاں پہ جو غیر مذہب سے تعلق رکھتی ہیں، تو ان کے لیے پرمٹ کا اجرا کرنا اور پاکستان میں رہتے ہوئے کس طرح سے پاسبلٹی ہے؟ 1979 کا ایک پروپیٹڈ جو حدود آرڈیننس ہے، اس کے بعد آپ نے بتایا کہ 1997 کا، تو اس میں کیا چیزیں ہیں اور کس طرح سے یہ سارا سین چل رہا ہے؟ دیکھیں پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اس کا جو آئین ہے، اس کے آئین کے اندر کوئی بھی ایسی چیز یا کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو کہ اسلام کے اصولوں کے یا شریعت کے اصولوں کے منافی ہوگا۔ تو مگر دوسری جانب دیکھا جائے تو بنیادی حقوق کا ذکر کیا گیا ہے جن پہ بڑی سختی سے عمل پیرا ہونے کا بھی کہا گیا، اس کے لیے بہت سارے قوانین ہیں۔ تو ہمارا ملک چونکہ زیادہ تر ہم لوگ مسلمان ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہمارا نظریہ یہی تھا پاکستان بناتے وقت کہ ہم ایک ایسی آزاد مملکت کے اندر رہ سکے جس میں اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکے۔ اب ہماری مجبوری یہ ہے، جغرافیائی حدود دیکھی جائیں تو ہمارے ساتھ ہمارے پاکستان میں ہمارے شہری جو ہیں وہ ہندو بھی ہیں اور کرسچنز بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، تو ان کے حقوق کا بھی خیال رکھا گیا ہے اس میں، اور ان کو بھی اپنے اسلامی جو ان کے مذہبی حقوق ہیں ان کا بھی خیال رکھا گیا۔ تو اس حوالے سے
جو کرسچنز لوگ ہیں جو ہمارے زیادہ تر سندھ میں ہیں، پنجاب میں بھی ہیں، تو ان کے حقوق کے لیے اگر وہ مطلب جو شراب ہے وہ پینا چاہتے ہیں یا ان کو ضرورت ہے اس چیز کی، تو اس کے لیے باقاعدہ جو قوانین بنائے گئے ہیں اس میں ہمارا پنجاب کا محکمہ ہے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن، ڈی جی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ہوتا ہے، وہاں سے ان کو پرمٹ ایشو ہوتا ہے، مگر اس کا پرمٹ لینے کے لیے بھی پہلے ان کو اپنا مذہبی حوالے کے لیے یہ اپنے پریسٹ کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے باقاعدہ فارم حاصل کرتے ہیں، اپنا سارا بایو ڈاٹا اس میں فل کر کے اس کو ساتھ لگا کر کے یہ پھر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے ڈپارٹمنٹ میں آتے ہیں، وہاں سے ان کو خریدنے کا پرمٹ ایشو کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ شراب پئیں، سریعام پئیں، گول گپاڑا کریں، نقص امن کا خطرہ بنے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے ایسے ہے کہ یہ ہمارے جو یہاں پہ پاکستان میں ہوٹلز ہیں، عام 5 اسٹار ہوٹلز ہیں جن میں فارنرز وغیرہ آتے ہیں، تو ان کو بھی ہماری گورنمنٹ لائسنس ایشو کرتی ہے صرف سیل کرنے کا، تو وہاں سے جا کے یہ خرید کرتے ہیں۔ عام پاکستان میں کوئی آپ کو دکان ایسی نظر نہیں آئے گی یا کوئی ایسی ڈپارٹمنٹ میں کوئی ڈپارٹمنٹل اسٹور میں کوئی ایسا شعبہ نہیں ہوگا کہ جہاں پہ وہ لیکر فروخت ہو سکتا ہو یا وہ وہاں سے خریدا جا سکتا ہو۔ بالکل اس طرح سے یہ سر ہر ایک کا عمل اس کے ساتھ ہے، ایک طرح سے اگر ہم کہا جائے تو ہر ایک اپنے کہے کا ذمہ دار ہے، اپنے کیے کا ذمہ دار ہے۔ اسلام میں تو یہی ہے کہ آپ کو ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے، لیکن جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پرمٹ ایشو ہوتا ہے 5 اسٹار ہوٹلز میں یا پھر جن کو پرمٹ دیا جاتا ہے، مائنورٹیز جو ہمارے ملک میں موجود ہیں ان کو اجازت ہے یہ سب کرنے کی، کیونکہ ان کے اسلام میں ممانعت نہیں ہے۔ میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ اسلام نے ہر اس چیز کی ممانعت کی جس میں برائی ہے، جیسا کہ ابھی بھائی نے کہا، اسلام میں ہر اس چیز کو منع کیا گیا جس میں برائی ہے۔ اسلام اللہ تعالیٰ کا آخری اور پسندیدہ مذہب قرار دیا گیا، اس لیے اس سے پہلے بھی جو مذاہب آئے ان میں بھی جو برائیاں تھیں ان برائیوں کو منع کیا گیا، مگر ان لوگوں نے ان بعض برائیوں کو تبدیل کر لیا اور اپنے آپ پہ لاگو کر لیا، اس کو اپنا قوانین میں شامل کر لیا۔ کرسچنز کے اندر بھی 2 شعبے ہیں، ایک پروٹیسٹنٹ ہیں اور دوسرے کیتھولک ہیں۔ جو پروٹیسٹنٹ لوگ ہیں وہ بھی ابھی تک اس کو برائی سمجھتے ہیں، شراب پینا، شراب رکھنا، شراب بیچنا، خریدنا، وہ اس کو برائی ہی سمجھتے ہیں۔ لیکن کیتھولک ایک ایسا ان میں شعبہ ہے جو دوسرا ان کا فرقہ ہے، وہ لوگ یہ پرمٹ وغیرہ لیتے ہیں، اپنے پریسٹ کے پاس جا کے ان سے پرمیشن لے کے پھر گورنمنٹ کے پاس جا کے وہاں سے کر کے وہ کرتے ہیں۔ تو اسلام چونکہ ایک مذہب ایسا ہے جس کو کیا کہتے ہیں، وہ یونیورسل، سوری، تھینک یو ویری مچ، یونیورسل مذہب ہے۔ اس میں بیسیکلی یہ انسانیت کا مذہب ہے۔ دیکھیں نا، عیسائی بھی ایک انسان ہے اور مسلمان بھی ایک انسان ہے، اس طرح ہر مذہب کا بندہ ایک انسان ہے۔ تو انسان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے قوانین لاگو کیے ہیں اس کی بہتری کے لیے لاگو کیے ہیں۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کرسچن پیناڈول کھائے گا اور مسلمان سر درد کے لیے پیناڈول نہیں کھائے گا۔ سر درد سیم ہے، نیچر سیم ہے، دھوپ وہ بھی لے سکتا ہے۔ بالکل، اس لیے سر میرا سوال آپ سے اس طرح سے تھا کہ میں جیسے آپ کو کہہ رہی تھی کہ ہم ججمنٹل نہیں ہونا چاہتے ہیں، ہر کوئی اپنے کیے کے لیے جواب دے جس طرح سے ہے، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے سب کو آلموسٹ کہ جو بھی مائنورٹیز ہیں ان کو پرمٹ دیا جاتا ہے، اس کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ایک پراپر ایک حدود میں رہتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے جو پاکستان میں ہوٹلز وغیرہ ہیں، اگر ہم 5 اسٹار ہوٹلز کی نہیں بات کرتے، ایون ہم 2 اسٹار ہوٹلز وغیرہ کی بات کریں، وہاں پہ اویلیبل ہے، وہ کہاں سے لا کر جو 5 اسٹار ہوٹلز والے ہیں سپلائی کرتے ہیں، کون ان کے کارندے ہیں جو لا کر آگے سپلائی کیا جاتا ہے، یہ چیزیں سمجھ سے باہر ہے، تو ان کی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے؟ بالکل چیک اینڈ بیلنس ہے جی۔ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی باقاعدہ ایک فورس ہے، باقاعدہ انہوں نے اپنی پوری ایک فورس بنائی ہوئی ہے کہ اگر آپ کو بازار میں کسی دکان پہ کسی چھوٹے ہوٹل میں یا کوئی لے کے جاتا ہوا بیچتا ہوا پکڑا جائے تو وہ اس کو باقاعدہ اس کا ایکشن لیتے ہیں، قانونی کارروائی ہوتی ہے۔ اس میں 2 سال سے لے کے عمر قید کی حد تک سزا ہے، 10 سال 7 سال عمر قید کی حد تک، اور بعض قوانین اتنے سخت ہیں، بعض ممالک بھی آپ کو دیکھیں، سعودیہ کوئی ایسی نارکوٹکس کی چیز لے کے چلے جائیں آپ، دیکھیں شراب تو ایک بنیادی چیز تھی نا جو نشے کے لیے بنانا شروع کی لوگوں نے، جو مطلب زمانہ جاہلیت ہی کہہ لیں، ابھی بھی ویسے زمانہ جاہلیت ہی چل رہا ہے کیونکہ نشے کو اتنی ترقی دے دی گئی ہے کہ اب شراب کے علاوہ اور بہت سی اقسام نشے کی آ گئی ہیں، اس کو ریفائن کر کے آ گئے، وہ دیکھیں ہیروئن آ گئی، شیشہ آ گیا، اور وہ جو کوکین، کوکین، اس طرح کے خطرناک قسم کے نشے آ گئے جو انسانی باڈی کے لیے، انسان کے لیے بڑے خطرناک ہیں، ٹھیک ہے۔
اس کی ممانعت کے لیے، اس کو روکنے کے لیے باقاعدہ پاکستان میں کنٹرول آف نارکوٹکس اینڈ سبسٹانسز ایکٹ 1997 جس میں ہے، اس میں ڈیٹیل سے ہی ذکر ہے ان چیزوں کا کہ نہ کوئی ایسی چیز کاشت کر سکتا ہے جس سے نشے والی چیز بنے گی، نہ وہ رکھ سکتا ہے، نہ بیچ سکتا ہے، نہ امپورٹ کر سکتا ہے، نہ ایکسپورٹ کر سکتا ہے۔ تو بیسیکلی جو آپ شراب چھوٹے ہوٹلز کی بات کر رہی ہیں اور بڑے ہوٹلز کی بات کر رہی ہیں، زیادہ تر امپورٹڈ شراب ہوتی ہے ان کے پاس، اور وہ بھی میڈیکلی چیک ہوئی رکھتے ہیں، وہ جو لائسنس دیتے ہیں پھر جا کے وہ چیک بھی کرتے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی بتایا تھا کہ بعض جگہوں پہ شراب کشید کی جاتی ہے، جیسے سندھ میں جہاں پہ زیادہ نان مسلم رہتے ہیں وہاں پہ اکثر جگہوں پہ شراب کشید کی جاتی ہے پرائیویٹ طور پہ، تو وہ بعض کو زہریلی شراب بناتے ہیں، ایسی شراب غلط قسم کی جس سے لوگ مر جاتے ہیں، اور بڑے بڑے لوگ زیادہ اس میں ہلاک ہوئے ہیں۔ تو اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی اس کو مینوفیکچر نہ کرے، کوئی ایکسپورٹ نہ کرے، کوئی امپورٹ نہ کرے، اور پھر جو ہوٹلز ہیں یا دوسری چیزیں ان پہ بھی چیک اینڈ بیلنس ہے، مگر اگر یہاں پہ اس پہ کنٹرول نہیں ہے، دیکھیں نا بات ہوتی ہے قانون موجود ہونے کی، اس پہ امپلیمنٹیشن کی مین امپلیمنٹیشن بھی اگر کمزوری ہے تو وہ ہماری حکومت کی کمزوری ہے، ہمارے اداروں کی کمزوری ہے کہ وہ اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے۔ بالکل، اس طرح سے ادارے موجود ہیں، قانون موجود ہے۔ اس طرح سے یہ مولانا صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح سے ہمیں اس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ صرف مائنورٹیز جو ہیں ان کے لیے اگر کوئی حق حاصل ہے کہ وہ اس چیز کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں جتنے پرسنٹ بھی ہے جو جن کا تعلق اسلام مذہب سے بھی ہے وہ بھی اس کا استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے کیا احکامات ہیں؟ دیکھیں مجھ سے قبل محترم نے انتہائی اچھی گفتگو کی، لیکن کلی طور پر میں اتفاق بھی نہیں کروں گا، کیونکہ پاکستان جب اسلام کے نام پر بنا ہے تو یہاں ہر چیز وہی ہوگی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اللہ جل جلالہ نے جس کو شریعت بنا کر اتارا ہے۔ یہاں پر اقلیتوں کی آڑ میں اس کی اجازت دے دینا، پرمٹ جاری کرنا یا لائسنس دینا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شرعی طور پر یہ عمل بھی درست نہیں ہے۔ اور اگلی چیز کہ اقلیتوں کی آڑ میں مسلمان کہلانے والے وہ اس کا استعمال کریں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جو شخص شراب پیے گا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، توبہ کرے تو اللہ توبہ قبول کرے گا، اور اگر توبہ نہیں کرتا اسی حال میں جاتا ہے تو اس کو سزا ملے گی، اور شراب پینے کا جرم ثابت ہو جائے تو ایسے شخص کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہاں میں عرض کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اس کو روکے، فإن لم یستطع، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو پھر فبلسانی، اپنی زبان کا استعمال کرے، زبان کی طاقت نہیں ہے تو اپنے دل میں برا جانے۔ اس وقت سوسائٹی میں جو چیز چل رہی ہے، تاریخ کے حوالے سے، قانون کے حوالے سے محترم بات کر رہے تھے، لیکن میرا جو ایک سطحی مطالعہ یا سرسری طور پر اگر میں پاکستان کو دیکھتا ہوں تو 1979 میں وقت کے وزیر اعظم نے پورے ملک میں پابندی لگا دی تھی، کس کو دیکھ کر؟ خیبر پختونخوا جو اس وقت سرحد کہلاتا تھا، وہاں جو وزیر اعلیٰ بنے تھے مفتی محمود علیہ الرحمہ، انہوں نے اپنے صوبے میں پابندی لگا دی تھی شراب کی خرید و فروخت پر۔ اس آئین کو دیکھتے ہوئے، اس پالیسی کو دیکھتے ہوئے ملک بھر کا یہ قانون بنا دیا گیا۔ بعد میں پھر اقلیتوں کے حقوق، ہمیں اقلیتوں کے حقوق سے ایسا کوئی معاملہ نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ نعوذ باللہ ان کا حق ان کو نہیں دیا جائے گا، لیکن جب مذاہب عالم کو دیکھا جائے اور ہندو، عیسائیت، یہودیت، ہر مذہب میں اس کی سخت مذمت ہے اور حرمت کا ذکر ملتا ہے۔ بدھ مت میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ سگریٹ نوشی بھی ان کے ہاں حرام ہے، شراب تو دور کی بات ہے۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے وطن عزیز میں غیر مسلم جو اقلیت ہیں، وہ غریب غربا لوگ، ان کو مالدار لوگ اپنے ہاں ملازم رکھ کر ان کے نام کے پرمٹ حاصل کر کے پھر شراب نوشی بھی کرتے ہیں اور شراب فروشی بھی کرتے ہیں۔ ان دونوں چیزوں پر پابندی لگائی جائے۔ جب آپ اگر دیکھیں تو سندھ کے ایک جو ہے نا وہ اقلیتی رکن اسمبلی، اس نے یہ جو ہے نا وہ وہاں پر یہ جو ہے نا وہ پیش کیا کہ پابندی لگانی چاہیے۔ جب ایک غیر مسلم یہ کہہ رہا ہے تو غیر مسلم یہ کہہ رہا ہے تو پھر ہمیں کیا مطلب اس میں چون چراں کی ضرورت ہے؟ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اقلیتوں کے حقوق اور بہت سارے ہیں، ان کو تو سندھ کے اندر تو میں خود گیا، وہاں کے تو جو ہندو آبادی ہے پینے کے لیے صاف پینا جو ہے نا وہ پانی میسر نہیں ہے، لیکن شراب کے حوالے سے وہاں ان کے ہاں شادی تھی تو شادی کے موقع پر میں نے دیکھا بڑی بڑی گاڑیاں آئی ہوئی ہیں، ہم وہاں تبلیغ کے لیے گئے تھے
تو پوچھا کہ یہ مسلمان، انہوں نے کہا جی ہماری شادیوں میں آتے ہیں، دور دراز سے آتے ہیں، کس لیے آتے ہیں؟ رقص و سرور اور شراب نوشی کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اجازت دے دیں؟ میں آپ کے توسط سے عرض کرنا چاہوں گا کہ شراب نوشی ہو یا نشے کے دیگر معاملات ہوں، آئس ہو، چرس ہو، ہیروئن ہو، ساری چیزوں پر کلی طور پر پابندی لگائی جائے۔ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کسی برائی کا پرمٹ دیا جائے؟ کل کلاں تو کوئی اور بھی آ جائے گا کہ ہمیں فلاں جو ہے نا کام کرنا ہے، اس کے لیے پرمٹ دیا جائے، اس کے لیے لائسنس دیا جائے۔ یہ تو انگریز کے دور تسلط کی یہ برائیاں ہیں کہ لائسنس۔ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ برائیوں کے لائسنس دیے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی حرمت کا ذکر کیا گیا، اور پھر جو ہے نا وہ مسلم ممالک میں بھی دیکھیں کہ پاکستان واحد ملک ہے کہ جہاں جو ہے نا وہ اس کی خرید و فروخت کی اجازت ہے کہ ان کو غیر مسلموں کے حقوق کے نام پر باقی حقوق ان کے غصب ہو رہے ہوں، ان کا قتل عام کیا جا رہا ہو، ان کو انسان نہ سمجھا جا رہا ہو، وہاں تو کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ لیکن شراب کی آڑ لے کر کہ غیر مسلموں کی اقلیتوں کے حقوق ہیں، میں قطعی طور پر اس قانون کی مذمت کرتا ہوں، اس اجازت کی مذمت کرتا ہوں۔ ان کو حق دیا جائے، لیکن شراب نوشی کا قطعاً حق نہ دیا جائے۔ بالکل درست صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ سر آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے رمیش کمار کے حوالے سے؟ رمیش کمار سندھ اسمبلی میں ایک ہندو اقلیت کے نمائندے تھے، وہاں پہ انہوں نے یہ قرارداد پیش کی تھی جو میرے بھائی نے کہا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ برائی ہے، اس کو منع کیا جائے، مگر معذرت کے ساتھ گورنمنٹ کا جواب یہ آیا تھا کہ اس سے چونکہ ہمیں ریونیو اکٹھا ہوتا ہے تو اس لیے ہم اس پہ پابندی نہیں لگا سکتے۔ میرے بھائی کی باتیں بالکل 101% درست ہیں کہ یہ جو اسلام میں برائی ہے اس کا قطعی طور پہ، یہ ایک اسلامی ملک ہے، اس میں پابندی ہونی چاہیے۔ مگر آپ نے چونکہ مجھ سے قانون کے حوالے سے بات کی تو میں نے قانون کے حوالے سے بات کی، اور پھر میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہاں پہ قوانین موجود ہیں ہر چیز کے کنٹرول کے، مگر ان پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ ہماری حکومت کی کمزوری ہے یا ان اداروں کی کمزوری ہے جو اس کا کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں۔ بالکل اس طرح سے ہے۔ اور یہاں پہ سر بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کے لیے آپ دونوں کا۔ میں بھی یہاں پہ یہی کہنا چاہوں گی، جیسے کہ ابھی مولانا صاحب نے کہا کہ ہم ہمیشہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں حقوق کے بارے میں، کہ کس کے حقوق کی آڑ میں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی ہم جو چیزیں ہیں سب کے سامنے ہی ہیں، لیکن جو بیسک رائٹ ہے اگر کسی کو مائنورٹیز ہیں، ایون ہم میجورٹیز بھی ہیں، اگر کسی کو وہی نہیں فراہم کیے جا رہے ہیں تو ہم جو دوسرے متبادل حقوق ہیں جو کسی طرح سے عیش و آسائش میں ہم لے کے آنا چاہتے ہیں یہاں پر، تو اس کے لیے اس طرح سے پرمٹ وغیرہ اجرا کرنا یہ مجھے لگتا ہے کہ مناسب نہیں ہے۔